شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. 100 لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے. پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے. وہ بڑھ گئی. دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی. میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے. پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی. دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئے، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا، تجھے سخی کہا گیا. تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے. تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی. مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلا دار بارش برسے تو وہ گرد ختم، پتھر کا پتھر. اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی، پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا، اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مقصد رب راضی ہو جائے. مقصود یہ ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کو کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے. چونکہ مال کا خرچ کرنا میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے. پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر وہ اور کرتا ہے، تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا. تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے. دل تثبیت پا جاتا ہے، دل استقلال کی دولت پاتا ہے. پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے. وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا. آقا کریم نے پوچھا ما اب کہتا لِأَهْلِكَ یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر بھی آپ. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہو. اللہ بھئی یہ ہے وہ استقلال. جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو. اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی. غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے.
اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی۔ باقی جس طرح آزائے بدنی ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں۔ میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی، اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، گھر کے کواڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جا ان کو بھی تلاش کر، ان کی بھی جھولی بھر کے آ، جو آگے ہیں ان کو بھی دے، اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا، ان کو بھی جا کے دے کے آ۔ تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو دہدا نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا۔ اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا۔ اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی، اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، اے دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درس گاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔ تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی، اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں، رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی، اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے استقلال کے لیے، اپنے دل کو ثابت کرنے کے لیے، جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس خرچ کرنے کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے بِرَبْوَةٍ، جو اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، جس کو موسلادھار بارش پڑی، اونچی جگہ پہ محلے کو، اور بارش بھی موسلادھار، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا۔ اس کی مثال جس نے تثبیت قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، فإن لم يصبها، اگر اس کو وہ موسلادھار بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو اوس کا پڑنا، شبنم کے قطروں کا گرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ وہ ایسے پوائنٹ پہ باغ اگا ہوا ہے، ایسی اونچی جگہ پہ اگا ہوا ہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کون کس نیت سے اس کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ۔ اب پھر اس کی مثال پیش کی جانے لگی ہے، جو ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو، اپنے مال کو پیش کرتا ہے، مال بھی ہاتھ سے گوایا اور فائدہ بھی کچھ نہ کیا۔ اس کی مثال دی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی پسند نہیں کرتا۔ کیا؟ ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پانی بھی وافر ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جس کا باغ ہے اس کو بڑھاپا آ لے، وہ بوڑھا ہو جائے، باغ جوان ہو گیا، بندہ بوڑھا ہو گیا،
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، آپ بوڑھا ہے، باغ جوان ہو گیا، اور باغ میں بھی ہر شے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، تو اس باغ میں ایک ہوا کا بگولا داخل ہوا، فیہ نار، جس بگولے میں آگ تھی، فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا۔ بندہ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ پروان چڑھا ہوا تھا، اور ایسی آگ آئی کہ باغ جل گیا۔ بتائیے اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ بوڑھا ہے، آگے باغ لگا نہیں سکتا، بچے کام اٹھا نہیں سکتے، باغ زندگی بھر کی کمائی تھی وہ جل گیا، اسے آسرا تھا اس باغ پر، بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا ایسے ہی جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے نیکیوں کا باغ ہے، کل قیامت کے دن ملے گا، لیکن جب اس دن دیکھے گا تو وہ باغ جلا ہوا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے، اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی حالت وہ ہوگی کہ میں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا اور مجھے اس کا کوئی صلہ بھی نہ ملا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک درہم بھی خرچ کرنے لگو تو دیکھو کہ دل میں ریا تو نہیں آ رہی؟ بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، خون اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کو یوں ہی نہ اڑا دو، بلکہ تم نے مال جیسی متاع والنی ہے اس کے راستے میں، تو پہلے اپنے دل کو مخلص کر لو، خلوص کے ساتھ۔ ایک درہم بھی دو گے تو اللہ وہ بھی قبول کر، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ برباد کر بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پہلی بات یہ ہے کہ خلوص سے خرچ کیا جائے۔ ان آیات کے اندر ریا سے بچنے، من و اذا سے بچنے، یعنی نہ دکھلاوے کے لیے عمل کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، نہ احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے، اور نہ ہی خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا اس کو کوئی کسی قسم کی اذیت پہنچائے، ذہنی اذیت بھی اس کو نہ دے۔ اور اب جو خرچ کر رہا ہے یہ اگر کیفیات ہو گئی تو اب خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرے کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ زمین سے نکالا گیا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی یہاں عشر کے وجوب پر دلیل ہے کہ جو بارشی پانی سے کھیتی سیراب ہو اس سے 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو ٹیوب ویل سے یا خرید کر پانی جس کو لگایا گیا اس سے 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ آج کل کثرت کے ساتھ ذمہ دار عشر نہیں دیتے، اسی وجہ سے ان کے اندر برکت نہیں ہے، اور اپنے مال کے اندر جو صدقہ ہے فصل کا اس کو شامل کر کے اپنا سارا مال خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر دیں، اور جنہوں نے کمایا ہے ان کو بھی کہا کہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اس کو کہا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے وہ راہ خدا میں دو۔ اس پاکیزہ کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو عمدہ، دوسرا وہ پاک ہو، فی نفس ہی پاک ہو، مثال کے طور پہ مزدار ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو تو خیرات نہیں ہوگی کیونکہ وہ پلید ہے۔ دوسرا پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، طیب طریقے سے۔ بکری ہے، پاکیزہ ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو ہو سکتی ہے، لیکن ہے چوری کی ہے حلال، لیکن جو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا وہ حلال نہیں ہے، تو اس کا بھی صدقہ خیرات نہیں دی جائے گی۔ جس طرح کہ رشوت کے پیسوں سے لوگ قربانی دیتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ جگہ جگہ ناکے لگے دیکھے، میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آج کل انہوں نے تو قربانی دینی ہے نا، تو وہ قربانی جو کسی سے چھین کر یا کسی کا حق غصب کر کے یا رشوت لے کے یا 2 نمبر مال سے دی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طیب کی تشریح کے اندر علماء نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ایک حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، پھر عمدہ ہو، جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم اس خبیث کو خود لینا پسند نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر اس کے اندر اگر تم چشم پوشی کر کے وہ لے لو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگے۔
تو جب خدا کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جو چیز بڑھ گئی اس کو جو ہے وہ خیرات کر دو، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے اور کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے چل اس کو دے دو. کہا جب اس کی راہ میں دینا چاہو تو عمدہ کا قصد کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو. یعنی دو چیزیں، ایک تم دینا چاہتے ہو، ایک رکھنا چاہتے ہو، ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو. تو جو اپنے لیے پسند کیا، جس کا انتخاب اپنے لیے کیا، جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا. اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا. تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں،
اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے، جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟